صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا بلند آواز سے اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد وصحب سیدنا محمد وبارک صلاة و سلام علیکہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ مختصر گفتگو تھے میری، وہاں ایک دوست وہ یہیں MBBS کہیں کر رہا ہے، انہوں نے ہاتھ میں سلپ دے دی تھی، ایک نعت کی فرمائی تھی، وہاں ٹائم نہیں ملا اور نکلتے ہوئے اس نے پھر اصرار کیا کہ اب آپ کو دوسرے پروگرام میں جانا ہے تو وہاں ضرور اس کو پڑھ لیجیے گا۔ زیادہ نہیں بس 2-4 اشعار پڑھیں گے، محبتوں سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ۔ آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، ذرا پورا مجمع میری طرف متوجہ ہو کر کے سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ۔ ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے۔ یہ لمحات آپ اللہ کی محبت میں گزاریں، حضور کی محبت میں گزاریں، اپنے زبان سے بھی ذکر کریں اور دل کو بھی اپنے رب اور رسول کی طرف متوجہ رکھ لیجیے، اور ایک ایک لمحے کی قدر کر لیجیے۔ ابھی آپ سن ہی رہے تھے
کہ آج کی شب میں لکھا جاتا ہے اس سال کون رہے کون نہ رہے، تو موت تو ایک ہی بار آنی ہے، بار بار تو آئے گی نہیں، لیکن آج کی شب ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا جب بھی ہم مرے تو مومن مرے، عاشق رسول مرے۔ مقرر عمر ہے، اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجل لا یستقدم ولا یستاخر۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ موت آئے نہیں آگے نہیں پیچھے بڑھ جائے گی۔ اب جب یہ یقین کامل ہمارا ہے کہ مرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم دعائیں مانگے مولا ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم کبھی نہیں مریں گے۔ مرنا تو ایک ہی بار ہے، اور جب بھی مرنا ہو اللہ فرماتا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرنا تو کسی بھی صورت میں ہے، لیکن مت مرو گنہگار۔ بس یہ ایک چیز بہت ضروری ہے، کوئی جوان مرے کوئی بوڑھا مرے، کوئی امیر مرے کوئی غریب مرے، کوئی صحت مند مرے کوئی بیمار مرے، مرنا کسی بھی صورت میں ہے انسان کو۔ دنیا میں اگر یہاں تک بھی دور چل رہا ہے کہ خدا کی خدائی کا بھی انکار ہونے لگا ہے، ایٹلیسٹ ایک دنیا میں ایک فکر چل رہی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی ہوئی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ ان کی بہت گندی اور احمقانہ سوچ ہے، لیکن میں اس طرف زیادہ وقت دیے بغیر اتنا کہوں گا کہ آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ ہمارے کالجوں میں پڑھانے والے بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، جو اس فکر سے متاثر ہو چکے ہیں کہ دنیا خود بنی ہے، ایٹلیسٹ ہے۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ ہماری نظروں کے سامنے ابھی تک کوئی چیز خود بنی نہیں، تو اتنی بڑی کائنات خود کیسے بن سکتی ہے؟ بہرحال میرے کہنے کا بس اتنا مطلب ہے کہ اللہ کے بھی منکر دنیا میں ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ہی وہ چیز ہے جس کی کسی کے اندر انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جب اتنی حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ مرنا ہے اور یہ بھی نہیں لکھا، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ کب مرنا ہے، اگر اتنا پتا ہوتا آپ کی عمر 80 سال ہوگی پھر مرو گے، میں آپ کو ڈراتا نہیں، میں آپ کو چھوٹ دے دیتا کرو جو آپ کو 70 سال مرضی ہے کرو، پھر 10 سال جا کے کچھ کریں گے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا ہے کب مرنا ہے۔ اقبال نے کہہ دیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ پھر نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں جن کے لیے ہم نے ساری زندگی برباد کر لی ہے، ساتھی اولاد اہل خانہ جن کے لیے ساری زندگی ہم نے برباد کی ہے، وہ ساتھی زیادہ سے زیادہ ساتھ قبر تک دینے والے، قبر سے آگے ہمارے ساتھ کوئی جانے والا۔ آپ بیدار ہیں، تھکان اگر مت ہوئی تو سبحان اللہ کہہ دو۔ جتنے قریبی ساتھی ہیں بتائیے ان سارے ساتھیوں میں سب سے قریب انسان کا ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے،
باقی تو اس کے بعد ہے نہ ساتھی ساتھ بولیے نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت کام آتی ہے. جس دولت کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، دھوکے دیے، لوگوں کا قتل کیا، لوگوں کے حقوق کھائے، ہڑپ کیے، ان کی کمائی اور ان کے خون سے ہم نے اپنے بنگلے بنا دیے، لوگوں کے خونوں کو چوس کر کے ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، وہ دولت کام نہیں آئے گی. انسان مرے گا 70-80 سال بھی محنت کرتا رہے رات و دن جیسا کرتے ہیں آج لوگ، نہ کہیں رات کا پتہ چلتا ہے کہیں دن کا پتہ چلتا ہے، لیکن لاسٹ میں جب مرے گا 80 سال محنت کرنے کے باوجود بھی دنیا سے 3 کپڑوں کے سوا کچھ بھی ساتھ میں نہیں لے گا. اسی لیے اقبال نے ہمیں سمجھایا تھا آگاہ اپنی موت سے، توجہ ہے آگاہ اپنی موت سے، کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں. میں آپ سے جواب چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں، آج تک کسی کا بیٹا باپ کے ساتھ قبر میں زندہ داخل ہوا؟ آپ جواب نہیں دے رہے، مجھے پورا جواب دیجئے محبتوں کے ساتھ. آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے آپ کو بھی تھکانے، لیکن آپ سے زیادہ دباؤ آج پورے دن، بلکہ لگاتار مارچ کے مہینے میں ہر دن 2 جگہ تقریریں ہو رہی ہیں. آج بھی دن سے بھی تک 2-3 تقریریں ہوئی ہیں، لیکن آپ جذبے میں رہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی اپنی تھکان کا آپ پر اثر نہیں ڈالوں گا. آپ ذرا محبتوں کا ثبوت دے دیجئے سبحان اللہ کہہ کر کے. جواب میں آپ سے بھیا یہ لائٹ بند کرو پلیز، مہربانی ہوگی، یہ آنکھوں پر پڑتے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، کیا آج تک کسی کا بیٹا اپنے مردہ باپ کے ساتھ قبر میں زندہ داخل ہوا؟ آج تک کسی کی ماں باپ یا قریبی کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ قبر میں زندہ چلا گیا؟ آج تک کتنی دولتیں ہم نے جمع کی ہیں، کسی کو سفید کپڑے کے علاوہ سنہری کپڑوں میں، ریشمی لباس میں بڑا قیمتی کفن دیا گیا یا سادہ کفن دیا؟ بولیے. ہر ایک انسان کو مٹی پر ہی لٹایا گیا ہے یا امیروں کو سونے پہ لٹایا گیا ہے؟ آپ دیکھتے رہیے، بیٹھ کے بات کریں. جو سب سے بڑا دولت والا آدمی ہے، کیا اس کو بھی اسی مٹی پہ سلایا گیا جس مٹی پر ایک غریب آدمی کو 3 کفنوں کے اندر لپیٹ کر کے لٹایا گیا؟ یا امیر کے لیے کچھ الگ سونے کا اندر سے سسٹم بنایا جاتا ہے، چاندی لگا کر کے قبر بنائی جاتی ہے؟ تو اسی لیے حاتم طائی جس نے آدھے دنیا پایا، اس نے کہا میں جب مروں گا تو تابوت جو ہے، جس تابوت میں مجھے اٹھا کر لے جاؤ گے، مہربانی کر کے کفن سے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھنا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا تھا کہ دنیا کو یہ سبق ملے، حاتم طائی جیسے بادشاہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ. اب کہنا یہ ہے، اقبال کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی، آپ جواب دیجئے ذرا بیداری کے ساتھ، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر. آپ میں سے کسی کے پاس کوئی پرچی ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ میں 90 سال میں مروں گا؟ اگر ہے تو مجھے دکھا مہربانی کر کے. آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی پرچی لکھی ہے؟ یقیناً جو یہ کہے گا
میں کل صبح تک زندہ رہوں گا۔ ارے حضور کے صحابہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا جابر اذا اصبحت، جب آپ صبح کرو گے، صبح کے ٹائم میں جب آپ زندہ ہوں گے، فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ آپ حضور کی حدیثیں سن رہے ہیں پیار سے؟ شب برات میں جو آنے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ذرا پیار سے بولیے۔ آپ نے نعتیں بھی سنی، سب کچھ سنا ہے، بس مختصر نصیحت کے الفاظ عرض کروں گا۔ آج اس شب میں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ، یہاں سے کچھ بدل جاؤ، سدھر جاؤ، سنبھل کے یہاں سے نکلو۔ یہی ہے مقصد شب برات منانے کا۔ تو حدیث پاک میں سنانے جا رہا حضرت جابر جو نبی کے صحابی ہے، سنیے، وہ صحابی صرف ایمان والے نہیں تھے، ایقان والے تھے۔ ایمان الگ چیز ہے، ایقان الگ چیز ہے۔ ایمان والا کبھی بھی بگڑ سکتا ہے، یقین والا کبھی نہیں بگڑتا ہے۔ ایمان والا کبھی بھی کسی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن یقین والا کبھی کسی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ صرف ایمان والے نہیں تھے، یقین والے بھی تھے۔ اور یقین کیوں نہ ہو، یقین کا مرکز محمد عربی ان کے سامنے موجود ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ یقین کا مرکز، ایقان کا سینٹر، ایقان کا منبع پیارے آقا ان کے سامنے موجود تھے۔ ان کے پاس یقین نہ ہو تو پھر کن کے پاس یقین ہو؟ ان کی حالت یہ تھی، حضرت ابن مالک سے میرے مصطفیٰ نے کہا مالک صبح کیسی کی؟ کہا میرے آقا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، لیکن یقین کا یہ معاملہ ہے، جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا، جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا، یہ تھا ان کے یقین کا معاملہ۔ اب 14 صدیاں گزر گئی ہیں لوگوں، اب آج کا وہ دور کی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، صبح انسان گھر سے نکلے گا مومن، جب لوٹے گا تو کافر لوٹے گا۔ جب صبح نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ اب شام کو واپس آئے گا تو کافر ہو کر کے واپس آئے گا۔ یعنی اتنی بھی ثابت قدمی نہیں ہوگی، صبح سے شام تک بھی وہ استقامت اختیار نہیں کر پائیں گے۔ اب اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب اس دور میں ہمیں کتنی فکر کرنی ہے اور ہم کتنی کر رہے ہیں، یہ آپ سبھی لوگ خوشی بخوبی جانتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر میرے نبی نے دست پاک رکھا، کیا فرمایا؟ جابر اذا اصبحت، جب آپ صبح بیدار ہوں گے، فلا تنتظر المساء، شام تک زندہ رہنے کی امید مت رکھنا۔ جب صبح بیدار ہوں گے تو شام تک زندہ رہنے کے لیے انتظار نہ کرنا۔ اذا امسیت، میرے نبی نے فرمایا او جابر، اگر شام کے ٹائم میں تم زندہ ہوں گے، جب تم شام کرو گے، فلا تنتظر الصباح، تو پھر صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھنا۔ آپ نے یاد رکھ لی، عربی میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، کم از کم اس کا مفہوم یاد رہا؟ جواب دیجیے، کیا فرمایا جابر کو؟ جب صبح کرو گے تو، جب صبح اٹھو گے تو شام تک زندہ رہنے کی، یہ حضور کی بات ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور جب شام کو آپ زندہ ہوں گے تو اب صبح سے شام اور شام سے صبح، یہ کتنا لمبا ٹائم ہے؟ زیادہ تو نہیں،
زیادہ تو ہمارے حساب سے ہے ہی نہیں، صبح سے شام تک 12-13 گھنٹے، شام سے صبح تک بھی 13-12 گھنٹے، اتنا ہی ہے نا۔ اب سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، پھر محاسبہ کرنا اپنے آپ کا۔ فرمایا میرے جابر سن لے، اگر تم نے لمبی زندہ رہنے کی لمبی امید بنائی، اب یہ لمبی امید ہے، اگر کچھ لوگ سمجھ رہے تو وہی سبحان اللہ کہہ دو بس۔ یہ لمبی امید حضور نے کس کو بتائی؟ اسی لیے میں نے کہا تھا اگر کسی کے پاس پرچی ہے تو دکھائے کہ میں کل تک زندہ رہوں۔ اگر آج کی دور میں بھی ہم نہیں سدھریں گے تو ہم جیسا کوئی پتھر دل نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اچانک موت واقع ہوں گے، اور وہ بھی جوانوں کے موت واقع ہوتا ہے۔ یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے، سڈنلی ڈیتھ، لیکن وہ بھی بوڑھے نہیں، نوجوانوں کے موت واقع ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہو رہے۔ چلتا پھرتا صحت مند انسان گر جاتا ہے، مر گیا، جنازہ ہم پڑھتے ہیں لیکن بدلتے نہیں، قبروں کے اوپر مٹی ہم ڈالتے ہیں لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور ہم پڑھتے ہیں لیکن خود نہیں بدلتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا اگر تمہیں وعظ اور تقریر اور نصیحت سے اثر نہ ہوا تو سمجھنا تیرا دل پتھر سے بھی بدتر اور سخت ہو چکا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر وعظ اور نصیحت سے تمہارے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، خوف آخرت پیدا نہ ہوا، اللہ اور قبر اور خوف کا اثر تمہارے دل پر نہ ہوا، غور کرنا تجھے اپنے قسمت پہ رونا پڑے گا، کیونکہ تیرا دل پتھر سے بھی سخت ہوا ہے۔ اب کہیں گے پتھر سے سخت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں پتھر سے چشمے نکلتے ہیں، پیار سے آواز آئے گا، پتھروں سے کبھی کبھی چشمے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جو پتھر پھٹ کر کے ان سے جو چشمے نکلتے ہیں اور یہ جو اونچائی سے کبھی خود بخود پتھر نیچے گر جاتے ہیں، یہ مت سمجھنا خود گر گئے، من خشیت اللہ، یہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے اندر ہو جاتا ہے، خدا کے خوف کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں اگر وعظ و نصیحت سے اثر نہ ہوا تو پھر کبھی تنہائی میں قبرستان میں جایا کرو اور اپنے کسی ساتھی کی قبر پہ جایا کرو، جو جوان دوست تیرا کھاتا پیتا اٹھتا پھرتا چلتا تیرے ساتھ تھا، تھوڑی دیر تنہائی میں اس کی قبر پر رہو اور اس کے ساری زندگی کے حالات اپنے سامنے لے آؤ، ہو سکتا یہ چیز تیری ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ اپنے مقدر پہ رونا، قسمت پہ رونا وہ پتھر سے بھی سخت ہو گیا ہے۔ اب سنیے وہ پہلی والی حدیث، حضرت جابر کو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہو جابر جب صبح زندہ ہوں گے تو شام تک انتظار نہ کرنا، شام میں زندہ ہوں گے صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھنا، لیکن آگے والا جملہ سنو، میرے نبی نے فرمایا لمبی امیدوں سے تمہارا دل پتھر ہو جائے گا۔ اب یہاں آپ کو غور کرنا پڑے گا حضور نے کس چیز کو لمبی امید قرار دیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو دوبارہ حدیث پر غور کر لیجیے، فرمایا صبح سے اور شام سے انتظار نہیں کرنا، اگر اتنا بھی انتظار کیا کہ میں شام تک زندہ رہوں گا یا شام سے صبح تک زندہ رہوں گا، میرے مصطفیٰ نے اس کو بھی لمبی امید قرار دیا ہے۔ اللہ، زندہ رہنے کی پیار، اس کو بھی میرے مصطفیٰ نے زندہ رہنے کی لمبی امید قرار دیا۔ اب خود فیصلہ کر لو ہماری کتنی لمبی امیدیں ہیں۔ اب کم میرے میں تھوڑا کرو، جلدی سے سوچ لیجیے۔ حضور نے فرمایا صبح سے
شام سے زندہ رہنے کی امید رکھو گے تو دل پتھر سے بھی سخت ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے جواب چاہتا ہوں لوگوں، زندہ تو رہنا ہے، ضروری رہنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ تم زندہ مت رہو، تم زندگی کو چھوڑ دو، زندگی کو کام کو چھوڑ دو، میں یہ سمجھانے نہیں آیا ہوں، لیکن میرے نبی کی حدیث سنو اور غور کرو۔ کیا فرمایا؟ اگر صبح سے شام تک زندہ رہنے کی امید رکھی کہ میں زندہ رہوں گا، اس کو بھی میرے نبی نے لمبی زندہ رہنے کی لمبی امید قرار دے دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس امید رہنے، اتنی دیر زندہ رہنے کی امید رکھنے کی وجہ سے تمہارا دل، اب فیصلہ کرو، جس کو 100 سال تک بھی مرنے کی امید نہیں ہوگی، اب خود فیصلہ کرو، جس کو موت یاد ہی نہیں ہے، جس کو یہ پتا بھی نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے کہ نہیں، جو 100 200 سالوں کی سوچتا ہے۔ آج کل کسی سے کہتے ہیں بھیا حج کرو، کہتا ہے ابھی بیٹوں کی شادی نہیں ہوئی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، پہلے ان کو شادی کریں گے، پھر ان کو مکان بنا کے دیں گے، پھر حج کو جائیں۔ بہت کم امید رکھی ہے زندہ رہنے کی۔ ایسی بہت ساری مثالیں۔ تو لوگوں غور کرو، اب 100 سال کی امیدیں جس کے پاس ہوں گے، 50 سال کے لیے جو سوچ رہا ہوگا، 70 سال تک زندہ رہنے کی جو سوچ رہا ہوگا، اب بتاؤ اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اسی لیے تو میرے پیارے آقا نے فرمایا تھا، جس کو دن میں صرف 20 مرتبہ موت یاد آ جائے گی، اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ، رسول اللہ عالم کی زندہ باد۔ میرے آقا نے فرمایا، نعت تو پڑھیں گے بیچ میں تو انشاءاللہ تو ہو ہی جائے گی، اللہ فاروق صاحب اشارہ دے رہے کہ نعت کے لیے آپ نے کہا تھا، وہ تو میں سنا ہی دوں گا انشاءاللہ، لیکن گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھا لیں گے، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری آقا نے فرمایا، جس کو دن میں صرف کیا حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں، ذرا پیار سے سنیے نا، محبت سے سنیے۔ فرمایا، جس کو صرف دن میں 20 مرتبہ موت یاد آ جائے گی، اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوال یہ ہوا میرے کارل، میرے آقا یا تو 20 نہیں یا تو 100 مرتبہ دن میں موت یاد کرتے ہیں، لیکن حضور نے کہا صرف کتنی بار؟ 20 بار۔ آج تو ہم ہر قدم پر کہتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ اور رشوت خوروں کا حال یہ ہے، وہ رشوت لیتے لیتے بھی کہتے ہیں بھیا کچھ چائے پلا دو، اس دنیا سے کیا دینا ہے، کچھ تو دے دو۔ اب معاف کرنا، برا نہ ماننا میری بات کو، یہ ہے موت کو یاد کرتے ہیں۔ رشوت خور جب رشوت لیتا نا کسی سے، اس کو اس وقت بھی کہتا ہے بھیا کچھ چائے شائے تو پلا، یہاں دنیا سے کیا لینا ہے۔ اب بتاؤ، یہ بھی موت کو یاد کر رہا ہے۔ اس طرح تو ہم دن میں 20 کی بات ہی نہیں، ہم تو 100 مرتبہ موت کو یاد کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا صرف 20 مرتبہ جو یاد کرے گا، صرف 20 مرتبہ جو یاد کرے گا۔ آپ برا نہ مانا، یہ بچے ہیں بیچارے، ان کی خطا نہیں ہے، یہ جو پٹاخے مار رہے ہیں اگل بغل میں، یہ ان کی خطا نہیں ہے۔ یہ جو تم ان کو جب ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا، آپ ان کے ہاتھ میں کیک دے کر کے، چاقو دے کر کے کیک جب کٹواتے ہیں نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔
یہ ان بچوں کی غلطیاں نہیں ہیں جو آج اس شب میں بھی پٹاخے مار رہے ہیں، جو اس شب میں بھی پٹاخے مار رہے ہیں، غیر مسلمانہ کام تو کر رہے ہیں، شیطانی جو حرکتیں یہ بچے کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ان کو نہیں ٹھہرا رہا ہوں، ان کے والدین کو بھی ٹھہرا رہا ہوں۔ جب اس بچے کو برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے نا، بڑا قیمتی کیک والد صاحب لے آتے ہیں، آؤ منو جی آپ کا آج برتھ ڈے ہے، پھر گانا گنواتے ہیں، منو جی کاٹو کیک، آج 10 سال کا ہو گیا، 15 کا ہو گیا، 20 کا ہو گیا، تو منو جی ہے، آج کیک کاٹے 30 سال کا ہو گیا، لیکن منو جی کو کوئی یہ بولنے والا نہیں ہے بیٹے 30 سال کا تو ہو گیا، لیکن آگے یہ پتہ نہیں 30 سیکنڈ بھی زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی بتانے والا نہیں اس کو۔ اگر اس کو کسی ہمدرد باپ نے یہ بھی بولا ہوتا کہ بیٹا یہ ایک سال تمہیں زندگی کا کم ہو رہا ہے، شاید وہ آج اس بابرکت شب میں پٹاخے نہیں مار رہا ہوتا، آج کی شب وہ بھی قرآن پاک کھول کے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہتا ہو۔ اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، خود ہم ان بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور خاص کر ان کے والدین کو اللہ ہدایت فرمائے، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ نہیں ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد نہیں ہے، پھر کہا یتیم وہ ہے جس کے باپ نے بچے کو صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا باپ کی طرف سے بچے کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے، باپ کی طرف سے، پیارے حضور کی حدیث میں سنا رہا ہوں، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سنیے مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، لیکن کہاں کے مسلمان ہیں یہ کہنے سے ہم شرماتے ہیں۔ اقبال نے کہا میں مشرق میں گیا، وہاں میں نے اسلام کو دیکھا، مسلمان کو نہیں دیکھا، میں مغرب میں گیا، وہاں اسلام کو دیکھا، مسلمان کو نہیں دیکھا، مشرق میں آیا، یہاں میں نے مسلمانوں کو دیکھا لیکن اسلام کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اقبال عجیب بات ہے، جہاں مسلمانی نہیں وہاں اسلام کیسا، اور جہاں مسلمان ہیں وہاں کہہ رہے وہاں اسلام نہیں۔ کہتا اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ غیروں نے اپنائے ہیں، اور غیروں کے جو طریقے ہیں وہ مسلمان کے ہو کر کے ہم نے اپنائے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہہ دیا تہذیب میں تم ہو نصارا، تہذیب میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ سبحان اللہ۔ آج کرناٹک کی بیٹی پردے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، مبارک ہو ان کو۔ مجھے کرناٹک کے کورٹ کا کوئی گلہ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں پردہ کمپلسری ہے ہی نہیں۔ یہ بات انہوں نے قرآن پڑھ کر کے نہیں بولی، اگر جملہ سنیں گے تو بڑا اہم ہے۔ یہ بات انہوں نے قرآن کو، حدیث کو پڑھ کر کے نہیں بولی، یہ میں یقیناً کہتا ہوں، کیونکہ قرآن امت مسلمہ کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں عام عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے، حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ صحابہ کو حکم ہوا جب حضور کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ ذرا پورا ایک مجمع سبحان اللہ کہہ دیجئے، سنا دیجئے، سنا دیجئے تو پوری دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے کورٹوں کو، ہائی کورٹوں کو، سپریم کورٹوں کو سنا دو تم نے جو فیصلہ سنایا یہ ہمارے قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ ہمارے حدیث کے مطابق نہیں ہے. یہ ان کو بتا دو اسلام میں جو چیز محترم ہوتی ہے مکرم ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے. کبھی ہماری اسلامی بہنیں سمجھیں گی. اسی لیے میں نے کہہ دیا کوٹ کا گلا نہیں ہے, کوٹ کا گلا نہیں. انہوں نے نہ قرآن کو دیکھ کر کے یہ سنایا نہ حدیث کو دیکھ کر کے پڑھ کے سنایا. آپ کہیں گے پھر کیسے سنایا؟ ان کو یہ پتا ہے مسلمان اتنے گرے ہوئے, ان کو یہ پتا ہے ہم جب کہیں گے پردہ ضروری نہیں ہے تو ہمیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی مسلمانوں میں بے دین عورتیں بیسٹے نام کے مسلمان وہ ٹی وی چینلوں پر آ کر کے مسلمانوں ہی کے خلاف کیچڑ اچھاڑیں گے اور کہیں گے یہ عورتوں کو قید کرتے ہیں, دقیانوسی دین بتاتے ہیں. اسلام میں پردہ کوئی ضروری نہیں ہے. انہوں نے صرف تیر چلایا ہے, کام چلانے والے وہ نہیں ہیں. مسلمان عورتیں ہی یہ باتیں بولیں گے کہ اسلام میں پردہ کوئی ضروری بات نہیں. اب یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا, وہ یہ ہے میں نے یہ بات بولی نہ قرآن کے مطابق یہ فیصلہ ہے نہ حدیث کے مطابق یہ فیصلہ ہے. اسلام کا, قرآن کا, حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے عورت کے لیے پردہ فرض ہے. سبحان اللہ. اب لمبی چوڑی اس کے حوالے سے تقریر کرنے کے بجائے بس ایک حدیث سن لیجئے. امت کی ماں عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. ایک عورت نبی پاک سے ملنے کے لیے اماں عائشہ باہر تھی. اس نے جب دیکھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا حضور سے ملنا. وہ اٹھی, اس کو جلال آ گیا, غصہ آ گیا. اس کے سر پہ دوپٹہ تھا, اس عورت کے سر پہ. عائشہ گئی, اس کو اٹھایا, پھاڑا, ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اپنا ایک دوپٹہ تھا وہ اس کے سر پہ رکھ لیا اور کہا اب چلی جا ملاقات کے لیے. اس نے کہا اماں عائشہ یہ غصہ تم نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ کہا تم نے جو سر پہ دوپٹہ رکھا تھا اس دوپٹے کے بیچ میں سے تمہارے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی تھی اور تو یہی دوپٹہ لے کر کے حضور سے ملتی, اس لیے میں نے یہ دوپٹہ آپ کا پھاڑ دیا. اب جو دوپٹہ میں نے سر پہ رکھا اب تیرے بالوں کی سیاہی نظر نہیں آ رہی ہے, تو پردے کی چیز ہے, پردہ کر. اب آیا اور حدیث, مجھے وقت نہیں ادھر جانے کا, بس ایک اشارہ میں دے کے جاؤں گا. وہ یہ ہے کرناٹک کی ہماری بیٹی کو اکیلے جدوجہد کرنا پڑتا ہے اور ان کو پتا ہے مسلمانوں نے اپنے ہر ایک اسلام کی نشانی کو اتنا گرا دیا ہے, اب ان کے پاس ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی. بتائیے ہندوستان میں صرف مسلمان رہتے ہیں یا بہت سارے مذاہب رہتے ہیں؟ جواب دیجیے. میں کوئی سیاست کرنے نہیں آیا ہوں, لیکن فیصلہ اسلام کے خلاف آیا ہے. ہمیں ووٹ نہیں لینے ہیں, حکومت نہیں کرنی ہے, سیاست نہیں چلانی ہے, لیکن جب اسلام پہ حملہ ہوگا اور ہم بات نہ کریں گے پھر ہمیں ممبر پر چڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن گلہ مجھے اس چیز کا ہے, اسلام کی چیزوں کو ہم نے خود بخود کمزور کیا. اسلام میں ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں, چاہے وہ سکول جائیں, کالج جائیں, آفس جائیں, ٹھیک ہے یونیفارم ہے ان کی الگ الگ, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اگر کوئی سکھ برادری کا آدمی آفس میں جائے, کالج میں جائے, سکول جائے, کہیں جائے, کیا وہ پگڑی اتار سکتا ہے؟
اب عجیب حالت ہے، اتنے یہاں مسلمان سکھ لوگ نہیں رہتے جتنے مسلمان رہتے، لیکن مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ کیوں اتارنا پڑتا ہے؟ کیوں اتارنا پڑتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سکھوں کو ان کی پگڑی اترواؤ، یہ میرا پیغام نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے میں اپنے مسلمان بہنوں سے گلہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو پتا ہے سکھوں نے اپنی پگڑی کی اہمیت برقرار رکھی ہے، شاید جملہ سمجھ گیا، ان کو پتا ہے سکھوں کا چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو انہوں نے اپنی پگڑی کی عزت برقرار رکھی ہوئی ہے، یہ ان کا مذہبی شعار ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنے طوفان چلے، ان کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اپنی سر سے پگڑی نہیں اتارے گا، اور کورٹ میں یہ ہمت بھی نہیں ہو سکتی اب کہ ان پہ پابندی لگائے جائیں گے کہ آپ پگڑی کے بغیر آفس جاؤ یا کالج جاؤ، یہ ہمت ہی نہیں، ان کو پتا ہے انہوں نے اتنی اہمیت برقرار رکھی ہے کبھی ان کے خلاف فیصلہ آ ہی نہیں سکتا، اور پردے کے خلاف کیوں آیا؟ تو پتا ہے مسلمان اتنے خراب ہو چکے ہیں، بگڑ گئے ہیں، اب ان کی عورتوں کے پاس پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ مجھے جواب دے دو، اگر صرف کرناٹک کی ہماری بہن اکیلے نہ ہوتی، ہندوستان کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جانے والی ہر بچی پہلے دن سے پردہ کرتی، کیا کسی کورٹ میں ہمت تھی آج وہ فیصلہ غلط سناتی؟ یہ فیصلہ اس لیے آیا ہے ہم نے خود پردے کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے اپنے گھروں سے۔ اسلامی نشانیوں کو آپ کو خود بخود بچانا پڑے گا، ان کو بچانے والا اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، ان کو بچانے والا کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا، اسلام اور اسلام کی نشانیوں کو ہمیں خود بچانا ہے، بچانے کے لیے ہمیں میدان میں لڑنے کے لیے نہیں جانا ہے، بھئی ایسا نہ ہو کہ ابھی FIR داری ہو جائے، ہوتا ہے نا کس نے تقریر شاید اشتعال انگیزی کر لی ہے، ہم لڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم روڈ پر کے آ کر کے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بس میرا ایک پیغام ہے، اسلام کو اپناؤ، بس یہ فیصلہ ہے، بس یہ جواب ہے، یہ جواب ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے کشمیر میں جو داڑھی رکھتے تھے ان کو پکڑا جاتا تھا، کوئی غلط نہیں کرتا، پھر سب نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی، پھر کس کو پکڑتے؟ پہلے سب نے صفائی ڈر کی وجہ سے پکڑ لیتے، تو اندھیرے میں جنہوں نے کبھی کاٹی بھی نہیں تھی انہوں نے بھی صاف کر دیا، لیکن پھر لوگوں کو سمجھ آ ہی گیا بھیا اس سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہ سب ہی رکھ لیں۔ پھر جب سب داڑیاں رکھنے لگے تو پھر پکڑنا دکڑنا داڑھی کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، بہنوں سے، لوگوں میرے مصطفیٰ نے جو طریقے دیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو، خدا کی قسم دنیا بدل جائے تمہاری نشانی کوئی نہ بدل پائے گا، اس کا رشتہ آج کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ آدم سے چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نیند کہیں بھاگ گئی ہے،
شیطان تو بہت دور بھاگ گیا ہوگا اس وقت سے، جیسا ہمارے مجید صاحب نے جذبہ دکھایا، ایسا لگ رہا کہ شیطان کو ڈر لگ گیا ہوگا کہ یہاں رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پیچھے والے بھی ذرا دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے شیطان کو بھگانے کے لیے کہہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، اسلام تیرے نام پہ بچہ بچہ، اسلام تیرے نام پہ بچہ بچہ، اسلام تیرے نام پہ بچہ بچہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لوگوں جو میں عرض کر رہا تھا بس وہ یہ پیغام میں دینا چاہتا تھا، یہ پیغام میں دینا چاہتا تھا، میں نے کہہ دیا، میں یہ کہنے نہیں آیا کہ تم کل راجوری چوک میں جا کر کے پروٹیسٹ کرو، کچھ نہیں ہوگا، معاف کرنا برا نہ لگے، پروٹیسٹ کر کے آؤ گے اور آپ کی بیٹی کل کالج، کل اسکول، کل ہاسپٹل میں، کل بازار میں، کل شادی میں ننگی ہوگی۔ پروٹیسٹ کس چیز کا کیا؟ برا نہیں لگ رہا آپ کو؟ یہ کون سا پروٹیسٹ کر رہے ہو آپ؟ مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم میدان میں نکل جائیں گے، نعرے دو چار لگائیں گے، کورٹ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ان کو تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن اتنا ضرور ہے، رب کہتا ہے جب تم مجھ سے منہ موڑو گے تو پھر انہی عدالتوں، کورٹوں اور تھانوں کو لگا دوں گا، تمہیں انہی کا غلام بنا دوں گا۔ لیکن جب تم اسلام پر چلو گے، اسلام کی زندگی گزارو گے، اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ تمہیں ان لوگوں کے پاس فیصلے لے کر کے جانا پڑے جن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلام کا لینا دینا نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی مسئلہ آیا تو مسئلے لے کے دروازوں پہ مت جاؤ، تھانوں پہ مت جاؤ، کورٹوں میں مت جاؤ، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ مولا کہاں جانا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ گھر میں آیا، ماں طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، ماں باپ کا مسئلہ ہو، بیٹے کا مسئلہ ہو، اور کتنے مسائل میں گن لوں گا، اللہ کہتا ہے جو بھی مسئلہ درپیش ہو کہیں مت جاؤ، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ مسئلہ اللہ رسول کی عدالت میں پیش کر لو۔ اب بتاؤ ہم کہاں لے جائیں؟ ہم نے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، پھر مسئلہ کیا پوچھیں گے؟ ہم نے تو حضور ہی کو معاذ اللہ چھوڑ دیا۔ ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے۔ معاف کرنا برا نہ لگے، نوجوانوں کو نصیحت کے لیے آیا ہوں، شب برات کی رات ہے، آج نہ سدھریں گے تو کب سدھریں گے، آج نہ بدلیں گے تو کب بدلیں گے۔ بہت کچھ مانگ رہے ہو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ ابھی جب میں خدا یہ مانگوں گا مولا ہماری عمر میں برکت عطا کرو تو سب لوگ اتنا لمبا ہاتھ کریں گے، شاید پھر مرنا نہیں ہوگا کہیں۔ صحیح ہے؟ جب ابھی مودی صاحب ہمارے قبلہ امام صاحب ہاتھ ڈھلائیں گے دعا کے لیے، یہ کہیں گے مولا ہماری عمر میں برکت ہے، سب لوگ اتنا لمبا ہاتھ کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں مرنا ایک ہی بات ہے بھیا، ہدایت مانگو، ہدایت۔ اور آج کی رات میں اللہ سے عشق رسول مانگو۔ کیا سمجھا ہے دولتوں کو؟ آنا ہے، جانا ہے، گندی چیزیں ہیں،
یہی دولت ادھر ہی رہ جائیں گے جو تم جمع کرتے ہو، رشوت کھا کے، دھوکہ کھا کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کا خون چوس 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 کے لاتے ہو۔ تیری اولاد اس پہ کر شراب و کباب کی محفلیں منائیں گے، تو قبر میں عذاب میں ہوگا۔ یہی دولت جمع کر رہا ہے، تجھے رونا پھر پڑے گا، تجھے پریشانی پھر ہوگی، خدایا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، لیکن پھر زمانہ نکل گیا ہوگا۔ لیکن وہ والدین مبارک کے مستحق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں باپ قبر میں ہوتا ہے، صبح اور شام دونوں ٹائم ماں باپ کو اپنے بچوں کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ دولت مند بننے والا، مجھے آپ کی دولتوں سے نفرت نہیں ہے، تم امیر بن رہے ہو، خدا کی قسم مجھے اس سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، تم دولت والے بڑے آفیسر بن رہے ہو، مجھے اس سے بھی گلہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے دولت مند اور بڑی کرسی پہ بیٹھ کے گھمنڈ نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، تم سے بڑے مسلمان کے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں۔ ہمارا کوئی آئی ایس آئی پی ایس بنتا ہے نا، پھر وہ کسی کو دیکھتا بھی نہیں، وہ میں آئی ایس بن گیا، آئی پی ایس سب میرے غلام بنتا ہے۔ ہندوستان کا بادشاہ شاہ جہاں بن گیا، لاکھوں لوگ انتظار میں تھے جس دن اسے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھنا تھا۔ اب سب انتظار کر رہے تھے کہ بادشاہ پہلا لیکچر دے گا، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اب پہلا جب وہ اسٹیج پر آئے لیکچر دینے کے لیے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف آئیں گے، لیکن وہ جب اسٹیج پر چڑھے تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ کیا سمجھا ہے اپنی کرسی کو؟ کرسی پہ بیٹھ کے تو مالک ضرور ہے، لیکن تیرے اوپر بھی کوئی مالک ہے۔ تو حاکم ضرور ہے، لیکن تیری جان کسی کے ہاتھ قدرت میں ہے۔ یہ کرسی نہ رہنے والی ہے، تیرے عہدے نہیں رہنے والے ہیں، اور یہاں نہیں سن اپنی دولت کرسی پر ناز اور فخر اور جمن کرنے والے، اگر یہاں نہیں سدھرا، قیامت میں رب کہے گا بدل لمن الملک الیوم، کہاں گئی تیری حکومت؟ بتا آج کس کی حکومت چل رہی ہے؟ قیامت میں اللہ کہے گا بتا ظالم، بتا حاکم، بتا ڈی سی آفیسر ہے تو ڈویژنل ہے، کیا ہے؟ صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وزیر اعظم ہے؟ قرآن کہتا ہے سب ایک سب میں کھڑے ہو گئے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے جو ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، برا نہ ماننا، جس کو ہم نے لیے صرف 4 اور 40 کے لیے رکھا۔ ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑھا ہے اس کو ہم نے چہلم اور چوتھے کے لیے رکھا ہے۔ ہدایت کچھ بھی نہیں لیتے ہیں ہم سے، وہ بھی جب پڑھنے کا موقع آتا ہے گھر والے لگتے ہیں کھانا پکانے میں، مولوی صاحب کو لگتے ہیں لگا پڑھو بھیا پڑھو، آپ پڑھ کر پڑھنا آپ کا کام ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، مسلمان تباہ برباد ہو رہے ہیں، اور ہونا ہے اللہ رحم کرے جب تک ہم رشتہ رسول سے نہ جوڑے، قرآن سے نہ جوڑے، تب تک اس سے برا ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کیا فرمایا اقبال نے، بڑا پیارا اشعار ہے، ایمان کو زندہ کرنے والا ہے، اپنے اسلاف کو یاد دلایا، کہتے وہ زمانے میں معزز تھے، ختم ہو رہی ہے، ہمارا ڈکار ختم ہو رہا ہے، ہمیں رونا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہم نے ترقی کی ہے، مال والے بن گئے، دولت والے بن گئے، یہ ترقی نہیں ہے بھیا، ترقی اسلام کی ترقی ہے۔ ترقی جب تو سچا رسول اللہ کا عاشق بنے گا، ترقی جب تو متقی بنے گا، ترقی یہ ہے جب تیرے گھر میں اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اور ہمارے جوان کیا کرتے ہیں؟
بوتل نیچے دبائی تو یہاں کیا چلے گا؟ نظام مصطفیٰ. بوتل نہیں سمجھے گا. بوتل نہیں سمجھا کھل کے بولنا پڑے گا. یہ ہمیں تکلیف دینے والی باتیں ہیں، ہمیں تکلیف دینے والی باتیں، اس لیے بہت احتیاط سے مجھے کہنا پڑتا ہے. ہمارا جوان شراب پی کر بھی نشہ کر کے بھی جائے گا نا، روڈ پہ نعرہ لگائے گا یہاں کیا چلے گا؟ نظام مصطفیٰ. مذاق بنایا ہے اس نعرے کو، مذاق بنایا اس نعرے کو. نماز بھی نہیں پڑھے گا، یہاں کیا چلے گا؟ نظام مصطفیٰ. حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا، یہاں کیا چلے گا؟ نظام مصطفیٰ. میں کہہ رہا ہوں بھیا گھر میں نظام مصطفیٰ قائم کر. روڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نظام مصطفیٰ قائم کر. اپنے اوپر نظام مصطفیٰ قائم کر. گھر میں اپنی بیوی کو نمازی بنا دے، گھر میں اپنے بچی کو بیٹی کو نمازی بنا دے، پھر دیکھ انقلاب کیسے آتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. اگر آپ کی اجازت ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ دو شعر کشمیری میں سنا. عطا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کتنے لوگ سمجھتے کشمیری؟ ارے واہ بہت بڑی تعداد ہے. سنیے عطا ہو. سنیے. عطا ہو. بیزی بیزی وطنو قرآن، اللہ. بیزی بیزی وطنو قرآن، سیوان اچھا مسلمان. تو اپنے کردار سے قرآن کو رلایا ہے. واہ واہ واہ. آپ خود فیصلہ کرو کیا ہم مسلمان بھی ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ قرآن جب ویران گھر میں پڑھتا ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ عرض کرتا مولا مجھے کس بیگانے میں چھوڑ دیا ہے. بیسی بیسی وطنو قرآن، سیوان اچھا مسلمان. اب ان بیٹیوں کے لیے ایک شعر ہے جو بے پردہ گھومتی. اگر انہوں نے کبھی غور کیا ہوتا نا تو پردہ ہر محترم مکرم ریسپیکٹیبل جو بھی چیز ہوتی ہے اسلام اس کو پردہ کرتا ہے. اسلام پردہ بے عزتی نہیں، پردہ عزت ہے. آپ نے دیکھا ہے کعبہ جتنی عمارتیں دنیا میں ہیں ان سب عمارتوں میں سب سے متبرک مکرم محترم باعزت کون سی تعمیر ہے؟ لیکن اوپر گلاف ہے. ذرا پیار سے آواز آئے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہماری بیٹیاں صرف اس پر غور کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ پردہ ہماری عزت ہے. اور بتائیے کتاب دنیا میں کروڑ ہے ابدہ ہے انلمیٹڈ، لیکن بتاؤ تمام کتابوں میں مکرم کتاب کون سی ہے؟ تمام کتابوں میں مکرم کون سی کتاب ہے؟ اوپر اللہ. کیا آپ ہر کتاب کے اوپر غلاف رکھتے ہیں؟ اس پر رکھتے ہیں؟ ارے بھیا قرآن پہ غلاف رکھتے ہیں. میں نے کہا وجہ کہتے ہیں مکرم ہے، قابل احترام ہے. تو پھر مجھے کہنے دو انسانوں میں عورت سب سے مکرم ہے. ذرا پیار سے آواز آئے. سمجھداری کی بات ہے، اللہ کرے وہ سمجھ جائیں میری بہنیں، ان کو پتا چلے کہ پردے کی اہمیت کتنی ہے. کعبہ مکرم ہے، تعمیر ہے، غلاف ہے. کتاب مکرم ہے، قرآن ہے، اوپر غلاف ہے.
تو مجھے کہنے دو انسانوں میں اللہ نے عورت کو مکرم بنایا، باعزت بنایا، نازک بنا دیا ہے، اسی لیے پردہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، عزت برقرار رہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب عام ایگزامپل میں دینا چاہوں گا اپنی بہنوں کے لیے، ایک اور مثال دینا چاہوں گا، ایک اور مثال۔ جب میری بہن موبائل کی دکان پہ جاتی ہے، کوئی قیمتی موبائل خریدتی ہے، موبائل کے ساتھ ساتھ اس کا کور بھی خریدتی ہے۔ یہ موبائل سائلنٹ رہ کر کے میری بہن کو نصیحت کر رہا ہے۔ موبائل خریدا تو یہ گلاف کو کیا کرنا ہے، کور کو کیا کرنا ہے؟ کہتا نازک چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، کور کی وجہ سے یہ محفوظ رہ جائے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کور کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میری بہن اگر کبھی اس موبائل کے کور پر ہی غور کیا ہوتا تو تمہاری سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ تمہارا پردہ ہی ہے۔ بے شک دوں گا وہ پھیران میں گھومتی ہے، پھیران یم کو رسانے وڑ گئی زن کافرانے۔ پڑھنے کے معنی دوپٹے کے بغیر، پردے کے بغیر۔ پھیران یم کوڑی سانے، کوڑی مانے بیٹیا، سمجھے نا آپ؟ پھیران یم کوڑی سانے وڑ گئی زن کافرانے، شرم و حیات سلام سیبان اچھا مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیون اچھا مسلمان۔ اب عام لوگوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے شادی ہوتی ہے نا کسی جوان کو، تو آدھا سال صرف شادی کی تیاری میں لگا دیتے ہیں، آدھا پورا سال شادی کی تیاری میں، کارڈ بنانا، وہ بنانا، یہ کرنا۔ پھر جب شادی کی رات ہوتی ہے، لاؤ دیجے، لاؤ باجے، لاؤ شیطان کو نچاؤ گھر میں، شیطان کو ضائع۔ اب مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ضائع مسلم باجن۔ ہم تو مسلم ماؤں سے پیدا ہو گئے تھے۔ ذرا پیار سے محبت سے سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ ضائع مسلم باجن لگ بد رسم و رواجن۔ مسلم ماؤں سے پیدا ہو گئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ رسم و رواج کے پیچھے چلے گئے تھے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ کے پیچھے چلنا تھا، پھر ہمیں قرآن کے پیچھے چلنا تھا۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا تھا۔ ہم آوارہ نہیں، ہمارا قائد محمد رسول اللہ۔ ہم آوارہ نہیں، ہمارا رہبر محمد رسول اللہ ہے۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ہم اوروں کی طرح نہیں ہیں۔ ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں چلنا بھی سکھایا، بیٹھنا بھی سکھایا، اٹھنا بھی سکھایا، کھانا بھی سکھایا، ازدواجی زندگی بھی سکھائی، کوئی چیز نہ چھوڑی۔ اسی لیے رب نے بھیجا، اے میرے حبیب، میں چاہتا ہوں میرے بندے کا چلنا بھی عبادت بنے، بیٹھنا بھی عبادت بنے، سونا بھی عبادت بنے، بیٹھنا بھی عبادت بنے، کھانا بھی عبادت بنے، نکاح بھی عبادت بنے، کالج جانا بھی عبادت بنے، دکان پہ جانا بھی عبادت بنے، ان کا عبادت بنے۔ مولا کیسے بنے؟ اللہ کہتا ہے میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں تم تجارت نہ کرو، تم ملازمت نہ کرو، تم حکومت نہ کرو، تم کھانا نہ کھاؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جو کرنا ہے نبی کے طریقے پہ کرو، ہر کام تمہارا عبادت بن جائے گا۔ زندہ باد
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک سبحان اللہ سبحان ہمارا کوئی امام ہے پیار سے بولیے اللہ اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسا ہمارا امام ہے پوری دنیا میں ایسا امام کسی کا نہیں ہے جیسا ہمارا قائد ہے ویسا دنیا میں کوئی کسی کا قائد ہی پیدا نہیں ہوا ہے جیسا ہمیں رہبر ملا ہے خدا کی قسم یہ جذبات نہیں بتا رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں غیروں کو بھی ماننا پڑا ہے اس جیسا انسان ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوا